بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے 4 اوصاف بیان کیے ہیں، ایسے لوگوں کے 4 اوصاف بیان کیے ہیں جن کو رب ذوالجلال قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا، نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دن کی ہیبت، اس دن کا خوف جس روز تمام انسانیت نفسی نفسی پکارے گی، سورج سروں پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، پھر آگے حساب شروع ہوگا، پل صراط ہوگا، تلوار سے تیز بال سے باریک اسے عبور کرنا ہے، نیچے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل وعلا کا میزان عدل قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کے اعمال اس دن کم پڑ گئے وہ تو حاویہ میں ہوگا، اور تمہیں کیا خبر یہ حاویہ کیا ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات ایسے 4 لوگوں کو، 4 قسم کے یہ لوگ ہوں گے جنہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا، نہ عذاب ہوگا نہ حساب ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے موجود ہے۔ قال علیہ السلام هم الذین لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون، کہ وہ لوگ استرقا نہیں کرتے۔ استرقا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کافی دفعہ یہ چیز بتلائی ہے کہ کسی کے سامنے جا کر التجا نہیں کرتے، گزارش نہیں کرتے کہ مجھے دم کر دے۔ کسی کو کہنا منع نہیں ہے، لیکن نہ کرنا یہ تحقیق توحید کی عالی شان جو ہے بات ہے۔ کہنا، کسی سے طلب کرنا، دم طلب کرنا، یہ کمال توحید کے منافی ہے۔ فرمایا کہ وہ آگ سے داغ نہیں لگواتے، حالانکہ اس میں بھی شفا ہے، لیکن وہ اسے ترک کر دیتے ہیں۔ پھر وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور نحوست نہیں پکڑتے۔ نحوست کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آج کل ہمارے ذہنوں میں نحوست چھائی ہوئی ہے نا، کہ میں نے اس سے ہاتھ ملایا کہ کہیں مجھے وہ بیماری پہنچ نہ جائے۔ اللہ کے بندو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسلام نے حفاظتی تدابیر کا حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، علاج بتلائے ہیں، سب کچھ سکھلایا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم فقط نام سنتے ہی اس قدر خوفزدہ ہو جائے، ہمارے دلوں میں اس بیماری کی ایسی دہشت چھا جائے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ترک کر دیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا ترک کر دیں، حالانکہ وہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں اللہ سے احسان سے وہ وبا پہنچی بھی نہیں ہے، وہ وبا پہنچی بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص کو اللہ کی قضاء و قدر سے کہ بیماری لاحق ہو گئی، وہ لوگوں کے مجتمع میں جانے سے اجتناب کرے، نہ جائے، اپنے آپ کو علیحدہ رکھے۔ لیکن عام طور پر ہر بندہ یہی سوچ کر گھر میں بیٹھا رہے کہ اگر میں باہر نکلا تو مجھ پر یہ بیماری مسلط نہ ہو جائے، مجھ پر یہ بیماری چھا نہ جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ پر توکل کرو۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، کہ وہ نحوست نہیں پکڑتے، بدشگونی سے کام نہیں لیتے کہ میں نے فلاں کا چہرہ دیکھا، فلاں کی آنکھ مجھے کھا گئی، فلاں کا آنا دیکھنا منحوس ہے، اس کی نظر اتنی خطرناک ہے کہ بندے کو کھا جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں، نظر لگتی ہے، نظر کا لگنا برحق ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر نے خبر دی ہے علیہ السلام، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کس کی نظر ہمیں لگی، یہ رب جانتا ہے جل وعلا تقدس و تعالی۔ ہاں اسلام نے ہمیں نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، جادو سے محفوظ رہنے کے لیے، حسد سے محفوظ رہنے کے لیے تعلیمات دی ہیں، اذکار بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں، ان کی پابندی کیجئے، ان کی پابندی کیجئے۔ آگے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کا چوتھا وصف ذکر کیا جنہیں رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنی جنت میں داخل کرے گا، جن کا نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ لوگ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، جب ہمارے دلوں میں تحقیق توحید ہوگی، اس وقت جا کر ہمارے دلوں میں کما حقہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی پر توکل ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے رب پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اللہ الہ العالمین تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے جل وعلا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ وحشت، یہ خوف، یہ دہشت لوگوں پر کیوں طاری ہے، کیوں چھائی ہوئی ہے؟ وہ اس لیے کہ دلوں میں تحقیق توحید نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، رب سے امید نہیں ہے، رب کی خشیت نہیں ہے، رب کا خوف نہیں ہے، رب کے لیے اخلاص نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، ہم اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کل لوگ جو کچھ بیان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس حد تک بیان کرنا کافی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بیان کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل لوگوں کی اکثریت عقیدے سے لے کر توحید سے لے کر استنجا کرنے تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں